فاطمہ باجی درختہ کو ساتھ لیے تیز قدموں سے چلتی محلے کی تنگ گلیوں کو پار کر کے پچھلی سائڈ کی سڑک پر آئی۔ اس وقت سڑک پر کوئی رکشہ موجود نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے سڑک پر آگے کی جانب بڑھنے لگی جب خوش قسمتی سے ایک رکشہ مل گیا۔ وہ رکشے میں سوار ہوئی۔ آدھے گھنٹے بعد رکشہ ان کے جیسے ایک محلے نما بستی میں رکا۔ وہ تیزی سے گلیوں سے گزرتی ہوئی اپنی پھپھو کے گھر کے سامنے پہنچی۔ انہوں نے جلدی سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک ضعیف اور نورانی چہرے والی خاتون نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر بزرگ اور تقویٰ کی عجیب سی چمک تھی۔ وہ فاطمہ باجی کی پھپھو تھی جو ایک نیک اور خدا ترس بیوہ خاتون تھی۔ فاطمہ بیٹا اتنی صبح صبح؟ پھپھو نے حیرت سے فاطمہ کو اور پھر ان کے ساتھ برقعے میں لپٹی درختہ کو دیکھا۔ پھپھو پہلے اندر آنے دے، بات بہت سنجیدہ ہے، فاطمہ باجی نے دبی آواز میں کہا۔ پھپھو نے فوراً دونوں کو اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں بیٹھتی فاطمہ باجی نے درختہ کی پھپھو اور احمر کے ناپاک عزائم، رات کا خوفناک واقعہ اور درختہ کی بے بسی کی پوری داستان اپنی پھپھو کی گوش گزار کر دی۔ پھپھو، اس بچی پر بہت سخت وقت آیا ہے، فاطمہ باجی نے التجا کی۔ اگر یہ اپنی پھپھو کے گھر پر رہی تو وہ لوگ اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیں گے یا اس کی زندگی برباد کر دیں گے۔ میرے گھر وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جائیں گے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لائی ہوں۔ اسے چند دن کے لیے اپنے پاس پناہ دے دیں، یہ بہت نیک اور باحیا لڑکی ہے۔ پھپھو نے درختہ کے زرد پڑتے چہرے اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ ان کے خدا ترس دل پر اس بچی کی بے بسی نے گہرا اثر کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر درختہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے آنسو اپنی آنچل سے پوچھے۔ ہمسائے اور رشتہ دار جب درندے بن جائیں تو اللہ ہی اپنے بندوں کو پناہ دیتا ہے بیٹا، پھپھو نے نرمی سے کہا، پھر فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولی، بالکل فکر مت کرو فاطمہ، یہ بچی آج سے میری بیٹی کی طرح یہاں رہے گی۔ جب تک یہ چاہے یہاں پوری حفاظت سے رہ سکتی ہے۔ میرے گھر کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ سنتے ہی درختہ نے سسکتے پھپھو کا ہاتھ تھام لیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بھڑکتے اور خوفزدہ وجود کو بالآخر ایک محفوظ پرسکون اور باحیا سایہ مل گیا تھا۔ فاطمہ باجی نے اطمینان کی سانس لی اور درختہ کو تسلی دے کر خاموشی سے واپس نکل گئی۔ فاطمہ باجی کے گھر واپس پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کا اندیشہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ بمشکل 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ان کے گھر کے باہر زوردار دستکیں ہونے لگی، جیسے کوئی دروازہ توڑ ڈالے گا۔ فاطمہ باجی نے چہرے پر سکون اور سنجیدگی کا تاثر جمایا، اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اوڑھا اور جا کر مرکزی دروازہ کھولا۔ سامنے احمر، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پر وحشت تھی، اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ احمر کی ماں کے تیور غصے اور تیش سے سرخ ہو رہے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپائے تم نے درختہ کو؟ پھپھو نے فاطمہ باجی کو پلے دھکیلتے ہوئے غصے سے چیخ کر کہا اور بغیر اجازت سیدھی صحن میں گھس آئی۔ احمر بھی خونخوار نظروں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہمیں معلوم ہے وہ یہاں آئی ہے، وہ اور کہاں جائے گی؟ تمہارے علاوہ اس کا اس شہر میں کون ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ فاطمہ باجی نے اپنی جگہ پر پرسکون کھڑے رہتے ہوئے انتہائی سخت اور ناگوار لہجے میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ یوں بلا اجازت کسی کے گھر میں کیسے گھس آئے ہیں؟ اور کس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ درختہ میرے پاس کیوں آئے گی؟ وہ کہاں ہے؟ ڈرامے مت کرو فاطمہ، پھپھو نے ہاتھ نچا کر کہا، وہ صبح سے گھر سے غائب ہے اور اپنے ساتھ اپنا سامان بھی لے گئی ہے۔ مدرسے میں تم اس کی معلمہ ہو، وہ سیدھی تمہارے پاس ہی آئی ہوگی۔ اگر تم نے اسے چھپایا تو سن لو، پولیس کیس کر دیں گے ہم تم پر۔ پولیس کیس تو آپ پر ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ایک بے سہارا بچی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ فاطمہ باجی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دندان شکن جواب دیا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، وہ میرے پاس بھی نہیں آئی اور نہ ہی مدرسے آئی ہے۔ ہمیں تمہاری باتوں پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ احمر غصے میں پھنکارا، ہم پورا گھر چیک کریں گے۔ ضرور کیجیے، فاطمہ باجی نے راستہ چھوڑتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا، دیکھ لیں پورا گھر، اور اگر وہ نہ ملی تو خاموشی سے یہاں سے باہر نکل جائیے گا۔ احمر اور اس کی ماں وحشیوں کی طرح گھر کے دونوں کمروں، کچن اور یہاں تک کہ باتھ روم میں بھی گھس گئے۔ المعروفی طور پر الماریوں کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے تک تلاشی لی، لیکن درختہ کا وہاں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی اس کا کوئی سامان یا ثبوت وہاں موجود تھا۔ پورا گھر چھان مارنے کے بعد احمر اور اس کی ماں کا منہ لٹک گیا۔ احمر نے غصے اور ناکامی کی شدت سے کمرے کی پرانی میز پر ہاتھ مارا، جبکہ اس کی ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مل گئی آپ کو درختہ؟ فاطمہ باجی نے برآمدے میں کھڑے ہو کر طنزیہ اور سرد لہجے میں پوچھا۔
اب اگر آپ کی تلاشی پوری ہو گئی ہو تو برائے مہربانی میرے گھر سے باہر نکلے، ورنہ محلے والوں کو اکٹھا کرنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ احمد نے اپنا سر تھاما جہاں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور اپنی ماں کو غصے سے گھورا۔ پھپھو نے بھی ناکامی کے ساتھ جلی کٹی نظروں سے فاطمہ ماجی کو دیکھا اور اپنی بیٹے کے ساتھ لیے بڑبڑاتی ہوئی دعائیں دیتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ ماجی نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی چڑھائی اور گہری اطمینان بخش سانس لے کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ احمد اور اس کی ماں ناکامی کی دھول چاٹتے ہوئے واپس گھر پہنچے۔ گھر کے صحن میں قدم رکھتے احمد نے غصے اور طیش کے عالم میں سامنے پڑی لکڑی کی کرسی کو زوردار لات ماری جو دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ میں پولیس کے پاس جا رہی ہوں، پھپھو نے بدحواسی میں اپنا چادر درست کرتے ہوئے کہا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرواتی ہوں کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کا سر پھاڑ کر گھر کا قیمتی سامان لے کر بھاگ گئی ہے۔ احمد نے اپنا سوجا ہوا سر تھاما اور غصے سے دھاڑا۔ امی، خدا کے لیے اپنی اس عقل پر ماتم کریں، پولیس کے پاس جائیں گی، کیا بتائیں گی انہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ کا بیٹا اس کے کمرے کی کھڑکی توڑ کر اندر گھسا تھا؟ اگر پولیس نے درکتا کو تلاش کر لیا اور درکتا نے پولیس کو سب بتا دیا، میرے سر پر پڑے زخم دیکھ کر پولیس سب سے پہلے مجھے ہتکڑی لگائے گی۔ کیس ہم پر بنے گا، اس پر نہیں۔ ماں نے احمد کی بات سنی تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کے چہرے پر خوف اور فکر کی رمق تیرنے لگی۔ یا اللہ، تو پھر وہ کہاں گئی ہوگی؟ پھپھو نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلنا شروع کر دیے۔ ان کی ممتا سے زیادہ بدنامی کا خوف جاگ اٹھا تھا۔ انجان شہر باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس بچی کا اس شہر میں اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کہاں جائے گی وہ؟ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ بس کرے امی، اپنی جھوٹی ہمدردیاں اپنے پاس رکھیں۔ احمد نے شدید ناگواری سے برا سا منہ بنایا۔ وہ کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، لچن دیکھے ہیں اس کے، سر پھاڑ کر بھاگی ہے میرا، اور اب تو اس کی 80 لاکھ بھی گئے۔ آپ یہاں بیٹھ کر اس کے لیے روتی رہیں، میں ذرا دیکھوں وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے کر بھاگی ہے۔ احمد پیر پٹکتا ہوا درکتا کی کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے غصے سے الماری کے دراز کھولے، کپڑے ادھر ادھر پھینکے اور بیڈ کی چادر کھینچ کر نیچے گرائی۔ وہ تلاشی لے ہی رہا تھا کہ بیڈ کے نیچے سائڈ ٹیبل کے پاس اس کی نظر ایک سیاہ رنگ کی چیز پر پڑی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہاں درکتا کا فون پڑا ہوا تھا جو وہ صبح کی بدحواسی اور جلد بازی میں وہیں بھول گئی تھی۔ احمد نے فون اٹھایا، اس کے لبوں پر ایک خبیث اور مکرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ فون! احمد نے چمکتی آنکھوں سے فون کو دیکھا اور ماں کو آواز دی۔ اماں، ذرا یہاں آئیں، نوابزادی جلد بازی میں اپنا فون یہیں چھوڑ کر بھاگی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ بغیر فون کے اس انجان شہر میں کتنے دن اور کہاں چھپتی ہے۔ نکاح کو تقریباً 1 مہینہ بیت چکا تھا، لیکن اس گھر کی فضا میں پہلی تلخی گھٹنے کے بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ زہرا کے دل میں عالیان کے لیے کوئی نرمی پیدا ہوئی تھی اور نہ ہی عالیان کے غرور نے اسے زہرا پر اپنی مرضی مسلط کرنے سے روکا تھا۔ آج صبح عالیان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے زہرا سیاہ برقعے میں ملبوس چہرے پر نقاب درست کر رہی تھی۔ برقعے کی سیاہی میں اس کی صرف غزال سی آنکھیں نمایاں ہو رہی تھیں، سحر انگیز بے باک اور سچی آنکھیں۔ عالیان چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے ساختہ زہرا کی طرف قدم بڑھائے۔ زہرا کی ان آنکھوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں پرانی یادوں کا طوفان امڑ آیا۔ یہی تو وہ زہرا تھی جس کی ایک جھلک کے لیے وہ تڑپتا تھا، جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی۔ محبت کا وہ پرانا احساس ایک پل کے لیے اس کے سخت گرد پر حاوی ہونے لگا۔ عالیان! زہرا کی سرد اور سخت آواز فضا میں گونجی تو عالیان جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کا خواب ٹوٹا اور سامنے وہی تلخ حقیقت کھڑی تھی۔ مجھے اپنے باپ کے گھر جانا ہے۔ زہرا نے دو ٹوک اور تحکمانہ لہجے میں اپنا مطالبہ سامنے رکھا۔ عالیان نے تیوری چڑھائی، اس کے چہرے کی نرمی فوراً غائب ہو گئی۔ اس وقت زہرا، تم جانتی ہو وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہیں ابھی وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں آپ سے اجازت نہیں مانگی، اس سے بتا رہی ہوں۔ زہرا اپنی ضد پر اڑ گئی۔ مجھے ہر حال میں آج ہی اپنے گھر جانا ہے اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ عالیان نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن زہرا کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کی ناقابل برداشت ضد کے آگے بالآخر عالیان کو جھکنا ہی پڑا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے۔ عالیان نے اپنی کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا تو زہرا کے قدم وہیں رک گئے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، زہرا نے تنبیہی انداز میں کہا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالیان مڑا، اس نے زہرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سرد لہجے میں بولا،
ڈرائیور تمہیں وہاں نہیں لے جائے گا اور نہ ہی وہ تمہیں سنبھال سکے گا، تمہیں میری ضرورت پڑے گی۔ زہرا نے حقارت سے ہنس کر نقاب کے پیچھے سے اسے گھورا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں عالیان، جو مجھے کسی کی ضرورت پڑے گی یا کوئی مجھے سنبھالے گا۔ میں اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتی ہوں۔ عالیان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے زہرا کی طنز کو مکمل نظر انداز کیا، اس کا بازو نرمی مگر مضبوطی سے تھاما اور خاموشی سے اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک کلر کی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی جیسی گلی میں داخل ہوئی، محلے کے لوگ چونک کر کام کاج چھوڑ کر دیکھنے لگے۔ اس پرسکون اور غریبانہ محلے میں ایسی بڑی گاڑی کا آنا ہی غیر معمولی بات تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور زہرا باہر نکلی۔ برقعے کے باوجود لوگوں نے اسے پہچان لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زہرا کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ چند ہی لمحات میں گلی میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ لوگ حیرت اور شش و پنج کے عالم میں زہرا کو اور پھر اس کے پیچھے گاڑی سے اترنے والے باروب خوبصورت اور امیر کبیر عالیان کو دیکھنے لگے۔ محلے کی خواتین اور مردوں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ارے یہ تو زہرا ہے نا، ایک عورت نے طنز سے کہا۔ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ کسی امیر زادے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اب دیکھو ذرا۔ ہاں بھائی، باپ بیچارہ سڑکوں پر رول دیا اور خود عیش کر رہی ہے۔ ایک اور شخص نے حقارت سے گالی نما جملہ اچھالا۔ زہرا نے ان زہر آلود جملوں کو نظر انداز کیا۔ اس کے قدم اپنے پرانے گھر کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مرکزی دروازے پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دروازے پر ایک بڑا اور زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ تالا؟ زہرا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ بابا، امی؟ ہمسائے میں کھڑی ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر سرد اور تلخ لہجے میں کہا۔ کسے پکار رہی ہو زہرا؟ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تمہارے باپ کا تو اسی دن انتقال ہو گیا تھا جس دن تم گھر چھوڑ کر بھاگی تھی۔ صدمے سے ان کا دل بند ہو گیا تھا، اور تمہاری ماں، وہ بھی شوہر کا غم اور تمہاری بدنامی نہ سہ سکی۔ چند دن پہلے وہ بھی چل بسی، اور رہی وہ بیچاری درکتا تو اس کی پھپھو سے اپنے ساتھ لے گئی۔ پورا گھر اجاڑ کر اب کس کا حال پوچھنے آئی ہو؟ بابا، امی؟ زہرا کے سر پر جیسے آسمان آ گرا۔ دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ نیچے گرنے والی تھی کہ عالیان نے آگے بڑھ کر فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ زہرا عالیان کے سینے سے لگی بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی دردناک سسکیاں حلق میں گھٹنے لگیں۔ محلے کے لوگ اب بھی اس پر رحم کھانے کے بجائے حقارت سے گھور رہے تھے اور انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ دیکھو ذرا بے حیائی، باپ ماں کو مار کر اب عالیان کے سینے سے لگ کر رو رہی ہے۔ اس کا مطلب اس کا عالیان سے بہت پرانا تعلق تھا۔ دونوں شرابت کا ڈرامہ کرتے تھے محلے میں۔ بند کرو اپنے یہ نجس منہ۔ عالیان کی سخت آواز نے پورے محلے کو خاموش کروا دیا۔ اس کے چہرے پر اتنی وحشت اور غصہ تھا کہ بولنے والوں کی زبانیں تالو سے چپک گئیں۔ عالیان نے زہرا کو اپنے ہاتھ کی مضبوط حصار میں لے رکھا اور اپنی خونخوار نظریں ہجوم پر جمائیں۔ اگر کسی ایک نے بھی میری بیوی کے خلاف ایک اور لفظ نکالا تو میں اس پورے محلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ عالیان کا ایک ایک لفظ زہر میں بچا ہوا تھا اور حتمی تھا۔ یہ زہرا عالیان حیدر کی عزت ہے، اس کا نکاح ہوا ہے مجھ سے۔ اب اگر کسی نے اس پر کیچڑ اچھالنے یا انگلی اٹھانے کی ہمت کی تو اس کا انجام وہ اپنی نسلوں تک یاد رکھے گا۔ عالیان کا روپ اور دھمکی ایسی تھی کہ تمام لوگ خوف سے خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ عالیان نے نڈھال سسکتی ہوئی زہرا کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اسے گاڑی کی سیٹ پر بٹھایا اور خود گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ عالیان جیسی زہرا کو گاڑی کی طرف لے جانے لگا، ہجوم میں سے ایک اور بد زبان شخص آگے بڑھا اور طنزیہ قہقہ لگاتے بولا۔ اوہو نواب صاحب، بیوی کیا کر رہے ہو؟ ذرا ہوش کے ناخن لو۔ تمہاری اس پاک دامن بیوی کا عاشق بھی آیا تھا کچھ دن پہلے یہاں اسے ڈھونڈتے ہوئے، وہ بھی کوئی تم جیسا امیر زادہ ہی تھا۔ ہم تو اسے شریف اور باحیا سمجھتے تھے، پر یہ تو ایک ساتھ اپنے پیچھے کتنے مرد لگائے پھرتی ہے۔ زناٹے دار تھپڑ۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنی بات پوری کر پاتا، عالیان کی بھاری مٹھی اس کے چہرے پر جا پڑی۔ تھپڑ کی شدت اتنی خوفناک تھی کہ وہ شخص لڑکھڑا کر سیدھا سڑک پر جا گرا اور اس کے ہونٹ سے خون جاری ہو گیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کر، ورنہ اگلی بار تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ لوں گا، عالیان نے غصے سے کہا۔ لوگ خود سے عالیان کو دیکھنے لگے، حیران بھی تھے کہ اس غریب لڑکی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ زہرا جو پہلے اپنے ماں باپ کی موت کی خبر سن کر جیتے جی مر چکی تھی، ایک پتھر بنے وجود کے ساتھ خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ ارباز کا ذکر، لوگوں کے طعنے اور عالیان کا طیش، اب اسے کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا وجود جیسے بے حس خالی ہو چکا تھا۔
اسی وقت ہجوم میں سے ایک بوڑھی ہمدرد عورت آہستہ سے زہرا کے قریب آئی۔ اس نے آلیان اس نے آل ایک مڑا توڑا کاغذ کا ٹکڑا زہرا کی بے حس و حرکت ہاتھ میں تھما دیا۔ زہرا بیٹا، اس عورت نے دبی سی آواز میں سرگوشی کی، یہ تمہاری پھپھو اور درکتا کا نمبر ہے۔ درکتا نے جاتے ہوئے دیا تھا اور کہا تھا کہ زہرا جب بھی واپس آئے اسے یہ نمبر دے دینا اور کہنا کہ ہم سے رابطہ کرے۔ زہرا نے کھوئے کھوئے اور ویران انداز میں اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا جہاں 2 فون نمبرز درج تھے۔ ان میں سے ایک نمبر درکتا کا تھا، شاید دوسرا نمبر پھپھو کا۔ اس کے خوش لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا، لیکن اس کاغذ کو اس نے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبا لیا، جیسے اس اجڑے دیار میں یہی اس کی آخری امید تھی۔ آلیان خود گاڑی کی دوسری طرف سوار ہو گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ گاڑی تیز رفتار سے محلے سے باہر نکل گئی، لیکن زہرا اب بھی ساکت بے تاثر آنکھوں سے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس نے اپنے پرس میں ڈال دیا۔ واپسی کے پورے راستے گاڑی میں سہما دینے والا سناٹا چھایا رہا، جسے صرف زہرا کی دبی دبی مسلسل سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر برقعے کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ باپ کا یوں اچانک سایہ اٹھ جانا اور ماں کا غم سے تڑپ کر چل بسنا اس کی روح کو زخمی کر چکا تھا۔ آلیان انتہائی سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور چہرے پر عجیب سی تاریکی اور سائے تھے۔ اس کا دل محلے والے کے ارباز کے متعلق کہی گئی بات پر اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، لیکن اس وقت زہرا کا نڈھال اور ٹوٹا وجود دیکھ کر اس نے اپنی ضبط کو قائم رکھا اور ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ گھر پہنچتے ہی گاڑی رکی تو زہرا نے آلیان کی طرف دیکھے بغیر فوراً دروازہ کھولا۔ وہ بھاگتے ہوئے قدموں سے پورچ پار کر کے سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ زہرا اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑی۔ اب کوئی ڈر تھا نہ کوئی لحاظ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جیسے اپنے اندر اٹھتے درد کو نوچ پھینکنا چاہتی ہو۔ اس کی دردناک چیخیں اور ہچکیاں کمرے کے چاروں کونوں میں گونجنے لگیں۔ بابا، امی، خدارا مجھے معاف کر دیں۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنوں کی موت کی ذمہ دار وہی تھی۔ اس کا گھر اجڑ چکا تھا، اس کی پناہ گاہ ختم ہو چکی تھی، اور وہ اس آلیان حیدر کے فیقس میں اکیلی پیارو مددگار رہ گئی تھی۔ ہاتھ میں متبادل امید بن کر دبایا ہوا تھا وہ کاغذ کا ٹکڑا، اس کے لیے آخری امید تھا۔ اپنے باپ کی محبت اور ماں کی آغوش کو یاد کر کے زاروں قطار روتی رہی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب شام کا تاریک سایہ گہرا ہو گیا، عالیہ نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ زہرا اب بھی فرش پر اسی طرح بیڈ کے ساتھ سر ٹیکے بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود اب بھی لرز رہا تھا اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر عالیہ کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور زہرا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زہرا، بس کرو، خود کو اس طرح مت تڑپاؤ۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تب بھی تمہارے ماں باپ اسی مقررہ وقت پر فوت ہوتے۔ عالیہ نے ہمدردی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن زہرا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے جھڑک دیا۔ اس کے اندر کا دکھ جنون کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ اچانک اپنے ہی منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگی۔ زہرا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل مت بنو۔ عالیہ نے گھبرا کر فوراً اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور اسے روکا۔ چھوڑو مجھے عالیہ۔ زہرا اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے تڑپی اور وحشیانہ انداز میں چیخی، چھوڑو مجھے، میں اسی قابل ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کو کھا گئی۔ مجھ جیسی منحوس اور گنہگار بیٹی سے بہتر تھا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ میں اپنی والدین کی قاتل ہوں۔ وہ خود کو کوسنے لگی۔ اس کی آواز درد اور حسرت سے پھٹ رہی تھی۔ عالیہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ زہرا، خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو، اس میں تمہاری غلطی۔ تم سمجھو کہ عالیان۔ زہرا نے اچانک اپنی پوری طاقت سے عالیان کا گریبان دبوچ لیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر چیخی، عالیان، تم میرے باپ کا درد سمجھ سکتے ہو؟ بولو، سمجھ سکتے ہو؟ تمہاری بہن تو کسی آدمی کے لیے نہیں بھاگی تھی، وہ تو حالات اور تمہارے رویے سے پریشان ہو کر بھاگی تھی، لیکن تم نے پھر بھی کتنی ذلت اٹھائی، کتنی رسوائی سہی۔ تو ذرا سوچو میرے باپ نے کتنی ذلت اٹھائی ہوگی، کیونکہ ان کی بیٹی تو ایک لڑکی کے ساتھ بھاگی تھی۔ عالیان کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ ذلت دینے میں سب سے بڑا ہاتھ تو سامنے بیٹھی لڑکی کے باپ کا تھا۔ ان کے الفاظ نے عالیان کے دل کو پھتر کیا تھا۔ تم نے آج محلے والوں کی زہر آلود زبان دیکھی نا؟ زہرا کے آنسو عالیان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔
انہوں نے میرے بابا کو بھی ایسے ہی جملے کسے ہوں گے، ان کی عزت کا جنازہ نکالا ہوگا۔ میرے بابا وہ ذلت سہ نہیں سکے عالیان، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ سوچو نا کتنی تکلیف میں ہوں گے وہ اس آخری وقت میں، کہ ان سے وہ بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا۔ میں نے اپنے باپ کی سفید داڑھی کی رسوائی کی کالے رنگ سے بھر دیا۔ وہ اور بھی دردناک اور روح فرسا باتیں کرتی ہوئی زار و قدر روتی رہی اور پھر بے قابو ہو کر اپنے سر اور سینے پر ہاتھ مارنے لگی تھی۔ عالیہ نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ہاتھوں کو سختی سے اپنے سینے سے لگا کر روکا۔ پھر زہرا اپنی ماں کی یاد میں تڑپنے لگی، اس کا سر عالیان کے کاندھے پر ڈھل گیا۔ عالیان، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا۔ زہرا کی آواز سسکیوں میں دبنے لگی۔ ماں نے کہا تھا کہ وہ ابا کو بولے گئے بڑے بولوں کی اللہ سے معافی مانگتی ہے تاکہ ان کا انجام ہمارے آگے نہ آئے، پر انہوں نے مجھ سے بھی التجا کی تھی کہ زہرا تم بھی اپنے بڑے بولوں کی معافی مانگ لو۔ کاش عالیان میں مانگ لیتی، کاش میں اپنا غرور توڑ دیتی۔ میں نے کیا کر دیا عالیان، میں نے سب کچھ برباد کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو مار دیا میں نے۔ وہ بری طرح ہچکیاں لیتی ہوئی عالیان کی آغوش میں نڈھال ہو گئی، جبکہ عالیان زہرا کی ایک ایک لفظ کی کاٹ اور اپنے ماضی کے بوجھ تلے دب کر پتھر بنا بے حس حرکت نیچے زمین کو گھورتا رہا۔ زہرا کا ضبط بالکل جواب دے چکا تھا، اس کا دماغ شدید صدمے کی وجہ سے شل ہو رہا تھا۔ وہ اچانک جنونی انداز میں اٹھی اور پاگلوں کی طرح بڑبڑانے لگی، مجھے بھی مرنا چاہیے، مجھے بھی مر جانا چاہیے، میں زندہ کیوں ہوں؟ میرے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی نظر پاس ہی سائڈ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ پر پڑی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر پھیرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ زہرا نہیں! عالیہ نے لپک کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور چھری فرش پر جا گری۔ اگلے لمحے عالیان کا ہاتھ ہوا میں گھما اور اس نے سناٹے دار تھپڑ زہرا کی گال پر دے مار دیا۔ ہوش میں آؤ زہرا! عالیہ نے اس کے اشارے سے پکڑ کر زور سے دھاڑا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے تھے۔ کیا پاگل پن ہے، تم اپنے آپ کو مار ڈالو گی؟ تھپڑ کی شدت سے زہرا لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئی اور اگلی پل عالیہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں سختی سے بھیج لیا۔ عالیان کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ زہرا کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ زہرا عالیان کے سینے سے لگی بری طرح ٹوٹنے لگی، اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھی اور آنسو عالیان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ عالیان! زہرا کی آواز دردناک انداز میں گونجی۔ میں نے سنا تھا کہ نامحرم کی محبت بربادی کر دیتی ہے، عذاب ہوتی ہے، پر وہ اتنی بڑی اور خوفناک بربادی ہوتی ہے، مجھے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو میرا رب بھی کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اپنی حدود کو جانتے بوجھتے توڑا تھا، میں نے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر دیا۔ وہ درد اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے الفاظ عالیان کے دل کو چھید رہے تھے۔ میں نے واقعی اللہ کو ناراض کیا تھا عالیان، تبھی شاید میرے رب نے مجھے سزا کے طور پر ایک نامحرم کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک غیر مرد کی محبت کے لیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے سچی محبتیں، اپنے ماں باپ کو گنوا دیا۔ میں آج بالکل خالی ہاتھ رہ گئی عالیان، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کا رونا کسی طور تھم ہی نہیں رہا تھا، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور اپنی بدقسمتی کا ماتم کر رہی تھی۔ عالیان نے اپنے لب سختی سے بھیج لیے، وہ زہرا کے اس درد کے سامنے مکمل طور پر بے بس تھا، خاموشی سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے اسے تھپکی دے رہا تھا۔ زہرا نے اچانک اپنی مٹھیوں میں عالیان کا گریبان دوبارہ دبوچ لیا اور ایک بدقسمت انسان کی طرح اپنا سر بار بار عالیان کے سینے پر مارنے لگی، جیسے وہ اپنی وجود سے اپنی ہی قسمت سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ عالیہ نے کوئی اعتراض نہ کیا، اس نے بس زہرا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے سر کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے پاس روک لیا اور اسے اس تاریک رات میں ٹوٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ روتے روتے زہرا کی ہچکیاں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگیں۔ مسلسل کرب، پچھتاوے اور چیخو پکار نے اس کے اندر کی تمام طاقت نچوڑ لی تھی۔ اس کی سسکیوں کا سلسلہ دھیما ہوا اور شدید تھکن کے باعث اس کے ذہن پر غنودگی کا سایہ چھانے لگا۔ وہ عالیان کے سینے پر سر رکھے نڈال ہو چکی تھی۔ عالیہ نے نہایت احتیاط سے اسے اپنی آغوش میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے نرمی سے زہرا کا برقع اور نقاب الگ کیا، اس پر چادر درست کی اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ عالیان کی انگلیوں نے زہرا کے بکھرے بھیگے بالوں کو سنوارنا شروع کیا اور وہ آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں زہرا گہری لیکن بے سکون نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زہرا کے سو جانے کے بعد بھی عالیان کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا
اور زہرا کے چہرے کو تکتا رہا۔ رو رو کر اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی اور سوجی ہوئی لال آنکھوں کے ارد گرد تھکن کے سائے تھے۔ گالوں پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشانات صاف نمایاں تھے۔ آج پہلی بار عالیان کے اندر کا سخت انسان یکسر پگھل چکا تھا۔ اسے زہرا کی بے انتہا تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ احساس کہ اچانک اپنے ماں باپ، اپنا گھر اور اپنا سب کچھ کھو دینے کا درد آخر کیسا ہوتا ہے۔ زہرا کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ نے عالیان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ پچھتاوا اور وہ حسرت عالیان کے دل پر نشت بن کر چبھ رہی تھی۔ اگر زہرا نے کچھ برا کیا تھا تو وہ اس کی سزا بھگت چکی تھی، بلکہ بھگت رہی تھی۔ عالیہ نے گہری اور بھاری سانس خارج کی اور آہستہ سے نیچے جھکا اور زہرا کے سوجے ہوئے بھیگے ماتھے پر محبت اور ہمدردی سے لب رکھ دیے۔ اس نے ایک آخری بار تھکی ہوئی اور اجڑی ہوئی زہرا کو دیکھا اور پھر خاموش قدموں سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ فجر کی اذان کی مدھم آواز فضا میں گونج رہی تھی جب زہرا شدید خوفناک خواب کے اثر سے چیختی ہوئی اچھل کر اٹھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانسیں بری طرح پھول رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر عالیان پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈیجیٹل بک تھی جس پر وہ ٹریڈرز سیٹ کر رہا تھا۔ زہرا کی چیخنے کی آواز سن کر اس نے فوراً وہ ایک طرف رکھا اور پیشانی سے زہرا کی طرف بڑھا۔ زہرا کیا ہوا؟ عالیہ نے اس کی طبیعت پوچھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن زہرا شدید گھبرائی ہوئی اور سہمی ہوئی تھی۔ عالیان، میں نے درکتا کو دیکھا۔ زہرا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں سائے تیرے تھے۔ وہ ایک بہت گھنے اور تاریک جنگل میں بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے خون خوار بھیڑیے لگے ہوئے تھے۔ وہ تڑپ کر مجھے پکار رہی تھی۔ عالیان، وہیں سامنے ایک سفید برف کا پہاڑ بھی تھا جو اسے اپنے اندر پناہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے بھی خوفزدہ ہو کر دور بھاگ رہی تھی اور بس مجھے پکار رہی تھی۔ میری بہن کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ زہرا فوراً بیٹھ سے اٹھی اور بدحواسی کی عالم میں اپنے پرس کی طرف بھاگی۔ کل بوڑھی عورت کا دیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا اور فون کان سے لگا لیا۔ چند پہلوں کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ بولو، احمد کی زہر آلود آواز ابھری۔ درکتا پھپھو؟ زہرا نے جلدی سے پوچھا۔ احمد نے زہرا کی آواز پہچانتے ہی خبیث قہقہ لگایا۔ او، تو نواب زادی زہرا بول رہی ہیں؟ کسے فون ملا رہی ہو؟ اپنی اس لچھندار بہن درکتا کو؟ وہ تو بھاگ گئی ہے اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، زہرا چیخی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ درکتا ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ بہت باحیا ہے۔ میری بات کرواؤ، درکتا کہاں ہے؟ اس کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ احمد نے تن سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آخر تمہاری ہی تو بہن ہے، خون تو ایک ہی ہے نا تم دونوں کا۔ اسی وقت پھپھو نے احمد کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا اور زہرا پر کوسنے اور تانوں کی بارش کر دی۔ سن لیا تو نے زہرا، تیری بہن بھی تیرے نفس کے قدم پر چل گئی۔ اپنے باپ کو تو تم دونوں مل کر کھا گئی اور اب وہ کل فجر کے وقت گھر سے بھاگ گئی۔ ہم نے پورا شہر چھان مارا پر اس کا کوئی پتہ نہیں۔ رول دیا تم دونوں بہنوں نے ہمارے خاندان کو بدنامی کی کھائی میں انڈیل دیا۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ پھپھو نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ درکتا کے واقعی گھر سے غائب ہونے کی تصدیق نے زہرا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ نہیں۔ زہرا کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ زاروں قدار روتی ہوئی عالیان کی طرف پڑی۔ عالیان، درکتا مشکل میں، وہ کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی، وہ مصیبت میں ہے۔ زہرا عالیان کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے عالیان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ عالیان، خدا میری بہن کو ڈھونڈ لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تم مجھے جو بھی سزا دو گے میں قبول کروں گی، تم جو بولو گے میں وہی کروں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی، بس میری درکتا کو محفوظ ڈھونڈ نکالو۔ عالیہ نے سسکتی ہوئی زہرا کو بازوؤں سے تھام کر اٹھانا چاہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور الجھن کی رمق واضح تھی۔ ٹھیک ہے زہرا، سنبھالو اپنے آپ کو، عالیہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے آخر ڈھونڈنا کیوں ہے۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ تمہاری پھپھو کے پاس محفوظ ہے۔ زہرا نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور ہچکچاتے لہجے میں بتایا۔ عالیان، فون احمد نے اٹھایا تھا، اس نے اور پھپھو نے بتایا کہ درکتا کل فجر کے وقت گھر چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکی ہے اور احمد تانا دے رہا تھا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی عالیان کی تیوری چڑھ گئی۔ تو پھر اس میں غیر متوقع کیا ہے زہرا؟ ممکن ہے وہ بھی کسی سے محبت کرتی ہو اور حالات سے تنگ آ کر اس کے ساتھ نکل گئی ہو۔ نہیں عالیان،
زہرا نے زور سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے خشک لبوں سے ایک ایسا سچ نکل گیا جس نے فضا کو ساکت کر دیا۔ وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ تم تھے۔ آلیان کے ہاتھ زہرا کے شانے پر منجمد ہو گئے۔ وہ انتہائی حیرت اور صدمے سے زہرا کے چہرے کو تکنے لگا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا؟ آلیان کے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ ہاں آلیان۔ زہرا نے تڑپ کر اس کے آگے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی التجا میں اب اور زیادہ درد شامل ہو چکا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنی خاموش محبت کو اپنے اندر ہی مار دیا تھا۔ وہ اتنی باحیا اور خوددار ہے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ کبھی نہیں بھاگ سکتی۔ وہ یقیناً پھپھو اور احمد کے کسی عمل کی وجہ سے اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے بھاگی ہے۔ وہ بہت بڑی مصیبت میں آلیان۔ زہرا زار و قطار روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی۔ خدا رو اسے ڈھونڈ لو آلیان، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ میری آخری سانس، میری اکلوتی بہن ہے۔ تم اسے صحیح سلامت واپس لے آؤ، میں زندگی بھر تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ آلیان کچھ دیر تک گم سم زہرا کے چہرے اور اس کی التجا کو دیکھتا رہا۔ اس نے گہری سنگین سانس خارج کی اور زہرا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبائے۔ بقا کی بھیک مت مانگو زہرا، عالیہ نے حتمی اور سخت لہجے میں کہا۔ میں درختہ کو ڈھونڈوں گا، اب وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے تلاش کروں گا انشاءاللہ۔ عالیان کا اقرار سن کر زہرا کے بے قرار دل کو لمحے بھر کے لیے قرار آیا، جبکہ عالیان فوراً اپنا فون اٹھا کر اپنے آدمیوں اور ذرائع کو محترک کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خاموشی سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب عالیان کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر بیٹھ کر زہرا کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ زہرا نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے عالیان کو دیکھا۔ مجھے درختہ کی تصویر چاہیے، پولیس اسٹیشن میں دینی ہے۔ عالیان کی بات پر زہرا پریشان ہوئی۔ میرے پاس تو درختہ کی کوئی تصویر نہیں ہے اور میرے پاس تو میرا موبائل بھی نہیں ہے۔ زہرا کی بات پر عالیان پریشان ہوا۔ تصویر تو ضروری ہے ورنہ ہم درختہ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ کوئی تصویر تو ہوگی تمہارے پاس اس کی، کیا تمہارے گھر پر کوئی تصویر نہیں ہوگی؟ عالیان کے پوچھنے پر زہرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ گھر پر ہوگی لیکن ابھی کی نہیں ہوگی، کچھ سال پہلے کی ہوگی جو اس نے کالج کے فارم کے لیے کھنچوائی تھی۔ عالیہ نے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ چلو پھر تمہارے گھر چلتے ہیں، وہاں سے تصویر بھی لے لیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد مل جائے گی۔ عالیان کے کہنے پر زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جاؤں گی وہاں، مجھے خوف آ رہا ہے۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور زہرا کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ خود کو مضبوط کرو، لوگوں کو فیس کرنا سیکھو، لوگوں کی زبان کمی نہیں رکتی، زخموں پر نمک چھڑکنا لوگوں کا پسندیدہ عمل ہے، وہ زبان سے قتل کرتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ جنگلی کتے باندھ کے رکھتے ہیں جو ہر کسی کو کاٹتے ہیں۔ عالیہ نے یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو زہرا نے اس کی کلائی تھام لی اور اس کے مقابل آئی۔ عالیہ نے اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ زہرا نے اپنے کانپتے ہاتھ عالیہ کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، اور میرے ابا کو بھی معاف کر دو۔ ہم نے سدرا اور تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، اس وقت دینداری کا بھوت سوار تھا نا، ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی نیکی پر نہیں ہے۔ میرے ابا مر گئے تو ان کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو، ان کے الفاظوں پر انہیں معاف کر دو، تو میرے ابا پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ عالیہ نے گہری سانس لی لیکن خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت زخم پہنچے ہیں، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، میں بھی آج اسی مقام پر کھڑی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زہرا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ عالیہ نے اس کے تھامے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کیا۔ زہرا بے حسی سے اسے دیکھنے لگی کہ شاید وہ کوئی تسلی بخش جواب دے گا جس سے اس کے دل کو سکون مل جائے، لیکن عالیہ نے صرف اتنا کہا، برقع پہن کے باہر آؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ میں نے اوپر بات کی، انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کچھ ہی وقت میں درختہ کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ کہتی عالیہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زہرا خاموش کھڑی رہ گئی۔ کچھ لمحے بعد اس نے آنسو صاف کیے، الماری کی طرف بڑھی، اپنا برقع نکالا اور تیار ہوئی اور پورچ میں آئی جہاں عالیہ پہلے سے گاڑی موجود تھا۔ وہ خود بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی محلے کی گلی میں رکی۔ ایک بار پھر زہرا کی موجودگی پر سر جھکانے لگے، لیکن اس بار کسی کی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عالیہ نے گھر کی چابی طلب کی تو معلوم ہوا کہ چابی درختہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ ان کے پاس گھر تالے کی چابی نہیں تھی۔ عالیہ نے لڑکوں کے ساتھ مل کر گھر کا تالا توڑا۔ زہرا گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی سانس تیز ہو گئی۔ گھر کے اندر مٹی اور دھول جمی تھی۔
پر سامان ویسا کا ویسا تھا جیسے پہلے تھا۔ اس کی نظر برآمدے میں رکھی چارپائی پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نظروں کے سامنے وہ منظر گھوما جب چارپائی پہ بیٹھ کر اس کے ابا شام کی چائے پیتے تھے اور ساتھ ان لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ چارپائی سے ہوتی ہوئی نظر سامنے باورچی خانے پر گئی جہاں اس کی ماں چمٹا لیے کھڑی رہتی تھی اور وہیں سے باتیں کرتی تھی۔ کچن کے سامنے لگی سیڑھیوں پر نظر گئی جہاں اکثر درختہ ہاتھ میں کتاب پکڑے بیٹھی ہوتی تھی۔ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی نے سب برباد کر دیا تھا۔ جتنا پچھتاوا ہوتا کم تھا۔ عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ درختہ کی تصویر لو زہرا، ہمیں واپس جانا ہے۔ عالیان کے کہنے پر زہرا نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے وقت بعد اپنے کمرے میں آ کر اسے وہ سکون محسوس ہوا تھا جس کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ اس نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمرے کی ایک ایک چیز کو چھونے لگی۔ اسے بیڈ پر درختہ بیٹھی نظر آئی، ہنستی مسکراتی اور اسے چھیڑتی بھی۔ اور پھر کمرے کے باہر سے اچانک اسے اپنے ابا کی آواز آئی۔ زہرا چونک پڑی۔ وہ فوراً دروازہ کھول کے باہر آئی اور ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عالیہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زہرا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اپنی الماری میں رکھی ڈاکیومنٹس کی فائلز میں سے اس نے ایک تصویر نکالی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے وہ تصویر عالیان کی طرف بڑھا دی۔ عالیان نے اس تصویر کو دیکھا نہیں بلکہ ایسے ہی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چلو، عالیہ نے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔